محترم حاضرین، یقیناً ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کیا اور کرنے والے ہیں۔ یقین جانیں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ جس دن یہ قربانیاں دی جاتی ہیں اللہ نے اس دن کو سال کا سب سے بڑا دن قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے بڑا دن نحر کا دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ ہے جو قربانی کا دن ہے۔ تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں پیش کر دی ہیں اور کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، جانوروں کی قربانی تو ہم نے پیش کر دی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جانوروں کی قربانی یہ قربانی کی انتہا ہے؟ کیا آخری چیز یہی ہے کہ جو ہے قربانی کی آخری حد یا قربانی کی آخری انتہا یہی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ انتہا نہیں، یہ تو ابتدا ہے۔ یہ جانوروں کی قربانی یہ قربانی کی انتہا نہیں ہے، یہ جانوروں کی قربانی قربانی کی ابتدا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہر سال زندہ کی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی قربانی کو تازہ کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، جب قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ان کی وہ یادگار ہے، حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ کیا صرف ایک جانور کی قربانی اللہ نے ان سے لی یا پھر اور بھی کچھ قربانیاں تھیں جو انہوں نے دی؟ تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں میں گزری۔ قربانی کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اشارے پر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا۔ ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کی ہدایت نصیب فرمائی، آپ نے اپنے والد کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کا پیغام سنایا اور بتوں کی شرک سے اور اسی طرح سے بتوں کی عبادت سے ان کو روکا۔ تو باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ باپ نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس چیز سے باز نہیں آؤ گے، اس توحید کے حکم کو پہنچانے سے، بت پرستی سے روکنے سے تم اگر باز نہیں آؤ گے، پتھروں سے مار کر تمہیں ختم کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے چھوڑ دو۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر ہم دیکھیں ایک طرف باپ کی محبت تھی اور اسی طرح سے رشتہ داری تھی، دوسری طرف ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری تھی۔ اللہ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی محبت کو قربان کر دیا۔
اس کے بعد ہم آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا، قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے روکا، قوم کے لوگ دشمن ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر انہوں نے دشمنی نبھائی کہ حضرت ابراہیم کے لیے ایک بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ محترم حاضرین، یہ قوم کے اپنے لوگ تھے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے جوانی کے مرحلے تک پہنچے تھے، ان سے دوستیاں تھیں، یاریاں تھیں، وہ اپنی قوم کے لوگ تھے، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ایک طرف تھی تو دوسری طرف قوم کی بت پرستی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی دوستی، اپنی یاری، وہ لوگ جن سے بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلقات تھے، جس جگہ پر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، اس جگہ کو، وہاں کے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزماتا رہا۔ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو راضی کرتے رہے، اللہ کے حکم اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تابعداری کرتے رہے، ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر کو مدتوں کی دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، لیکن اللہ نے پھر سے امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنی اکیلی تنہا بیوی کو اور اپنے معصوم بلکتے روتے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے جا کر ایک ویرانے میں چھوڑ کر آ جاؤ، ایک جنگل میں لے جا کر چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا سا پس و پیش نہ کیا، اللہ کا حکم تھا، فوری طور پر اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک طرف آپ دیکھیں بیوی کی محبت ہے، ایک طرف آپ دیکھیں مدتوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والے حضرت اسماعیل کی محبت دل میں ہے، لیکن اللہ کا حکم ایک طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکیلی تنہا بیوی کو اور اسی طرح سے اپنے معصوم سے بچے حضرت اسماعیل کو ویران جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر واپس ہو رہے ہیں، حضرت حاجر علیہ السلام پوچھتی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سردار، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں، اس ویرانے میں آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی چیز یہاں پر نہیں، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حامی بھری۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا، جب اللہ کا حکم ہے تو آپ اطمینان سے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکیلی تنہا بیوی اور اسی طرح سے اپنے معصوم بچے کو جنگل کے حوالے، ویرانے کے حوالے کر کے وہاں سے چلے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس قابل ہوئے کہ انگلی پکڑنے کے قابل ہوئے، اپنے قدموں پر اٹھ کر کھڑے ہونے اور اسی طرح سے ذرا سا چلنے کے قابل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور قربانی کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے معصوم سے بچے کو پکڑا اور لے کر چلنے لگے۔ ماں تھی حضرت حاجر ہیں، اپنے معصوم سے بچے کو دیکھ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم آج آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے معصوم بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہے ہیں، شاید آج کیا ہونے والا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج اور کوئی آزمائش مطلوب ہے، آج کوئی اور قربانی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد حضرت ہاجر ہیں، اللہ کی پیاری بندی ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم پر حضرت ابراہیم نے اطاعت و فرمانبرداری کی، ویسے ہی حضرت ہاجر علیہ السلام نے بھی اللہ کے ہر حکم پر ویسے ہی اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دیا۔ حضرت ہاجر نے نہ کبھی اپنے شوہر سے کوئی شکوہ شکایت کی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، نہ کبھی اللہ سے شکوہ شکایت کی کہ اللہ ہمیں کس جگہ پر تو نے رکھ دیا، ہماری زندگی کا کیا معاملہ ہو گیا، کبھی حضرت ہاجر نے شکوہ شکایت نہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے معصوم سے بچے سے پوچھتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بچے، اے میرے لختے جگر، اے میری مدتوں کے دعاؤں کا نتیجہ، اے میری اولاد، میرے لختے جگر، ہاجر کے خوشے جگر، بتاؤ کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ آپ یہاں غور کریں، والد باپ نے تو قربانی دے دی، حضرت ہاجر کی بھی اپنی قربانیاں ہیں، حضرت ابراہیم اللہ کے اطاعت و فرمانبردار ہیں، حضرت ہاجر بھی اللہ کے اطاعت و فرمانبردار ہیں۔ بات آئی حضرت اسماعیل کی، حضرت اسماعیل نے یہ جواب دیا، اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف حضرت ابراہیم کی نہیں تھی، قربانی حضرت ابراہیم کی بھی تھی، قربانی حضرت ہاجر کی بھی تھی، قربانی حضرت اسماعیل کی بھی تھی، تینوں کے اپنے اپنے جذبات کی قربانی تھی، اپنی خواہشات کی قربانی تھی، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کی قربانی تھی، ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ بس چھری چلنے والی تھی، حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے والی تھی، ورنہ یاد رکھیں آرزوؤں پر، تمناؤں پر، خواہشات پر تو چھریاں چل چکی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجر کے بڑھاپے کا جو سہارا تھا، بڑھاپے کے سہارے سے جو امیدیں تھیں، ان امیدوں پر تو چھریاں چل چکی تھی، بس چھری چلنا باقی تھا تو حضرت اسماعیل کے گلے پر، اسماعیل کے گلے پر چھری چلنا باقی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے آسمان سے یہ بشارت نازل فرمائی کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، اب تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ایک جانور تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس جانور کی قربانی تم دے دو، اور یاد رکھو کہ تمہاری یہ جو قربانیاں ہیں یہ قیامت تک یاد رکھی جائیں گی، اور تمہارے اس عمل کو قیامت تک دہرایا جاتا رہے گا، اور تمہاری ان قربانیوں کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں حضرت ابراہیم کی جو قربانی، جو جانور کی قربانی انہوں نے دی تھی، اصل مطالبہ جانور کی قربانی کا نہیں تھا، مطالبہ حضرت ابراہیم سے ان کی اولاد کی قربانی کا تھا، لیکن وہ تیار ہو چکے تھے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل موقع پر، عین موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور کو نازل فرمایا اور اپنی اولاد کی قربانی سے حضرت ابراہیم کو روک دیا، ساری امت پر، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے۔ یاد رکھیں یہ احسان عظیم ہے، ورنہ یاد رکھیں اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتی اور وہ قربانی ہو جاتی تو پھر یاد رکھیں اللہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، اور اگر ابراہیم نے قربانی اپنی اولاد کی دے دی ہوتی تو پیارے نبی اپنی اولاد کی قربانی دیتے، اور پیارے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہر مسلمان کو قیامت تک اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنی ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی قربانی قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے حضرت ابراہیم کو روک دیا۔ محترم حاضرین، لیکن یاد رکھیں جب کبھی ہم قربانی پیش کریں، قربانی پیش کرتے ہوئے، جانور پر چھری چلاتے ہوئے
ہمارے دل میں، اور اسی طرح سے ہمارے تصور میں یہ خیال ہونا چاہیے، ہمارے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ پروردگارا آج تو نے موقع دیا، ہم تیرے جانور کو تیری راہ میں تیرے نام پر ہم قربان کر رہے ہیں، وقت پڑا، موقع ملا تو پروردگارا جس طرح سے آج ہم اس جانور پر چھری چلا رہے ہیں، اپنی آرزوؤں پر ہم چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، اپنی امیدوں کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی پیش کرنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربانی کرتے ہوئے اس جذبے کا مطالبہ، ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ پروردگارا آج تیرے جانور کو تیری راہ میں قربان کرنے وقت پڑا، میں اپنے آپ کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی اولاد کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو، اپنے وطن کو، ہر چیز کو میں تیری رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی کریں تو پھر یاد رکھیں یہ قربانی کا اصل پیغام، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ آپ یاد رکھیں آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، یقیناً بہت سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، بڑے خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہیں پر ہم دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن زندگی اپنی منمانی گزار رہے ہیں، منمانی زندگی گزاری جا رہی ہے، رب چاہی زندگی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین ایک طرف ہیں، اپنی مرضیاں ایک طرف ہیں، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں ایک طرف ہیں، اپنی آرزویں ایک طرف ہے، اور انسان اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بالائے طاق رکھ کر اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا پیسہ میری جائیداد میری مرضی، اور اس طرح سے اپنی منمانی زندگی انسان گزار رہا ہے۔ یاد رکھیں پھر یہ کہاں کی قربانی ہوئی، یہ کہاں کی قربانی؟ قربانی تو یہ ہے کہ اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کو، ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے قربان کر دیا جائے۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو اس چیز کو قربان کر دیا جائے، جہاں اللہ اس کے رسول کے حکم سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو اس چیز کو قربان کر دیا جائے، یہ اصل قربانی ہے۔ اور بندہ یہ جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میری جان میرا پیسہ، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نہیں، مومن جو ہے، مومن کی نہ جان اپنی ہے نہ مومن کا مال اپنا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا۔ اگر جنت کا مطالبہ ہے تو پھر یاد رکھیں مومنوں کی نہ جان اپنی نہ مال اپنا، مال بھی اللہ نے خرید لیا، جان بھی اللہ نے خرید لی۔ ہم اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم تابع ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے، ہم فرمانبردار ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے۔ ہماری زندگیاں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلواتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجیے، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور ہماری زبانیں یقیناً یہ بات، یہ آیت ہم تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہماری زندگی اللہ کے لیے، کیا ہماری موت اللہ کے لیے، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، یا پھر ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں آرزوؤں کو ہم پورا کرنے میں لگے ہوئے، کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ محترم حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عید الاضحیٰ کی جہاں ہم خوشیاں منا رہے اس کے پیغام کو ہم سمجھیں،
اس کے حقیقی مقصد کو ہم سمجھیں۔ یہ بار بار ہر سال آنے والی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم نے جیسی قربانیاں پیش کی تھی ویسی قربانی کرو۔ صرف جانور کی قربانی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ جن جانوروں کی تم قربانیاں پیش کرتے ہو نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، پھر پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ پہنچنے والی چیز وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچنے والی چیز ہے۔ تو حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قربانیوں میں اخلاص پیدا کریں اور اپنی قربانیوں میں وہ جذبہ پیدا کریں جو قربانی کا جذبہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں تھا۔ صرف جانور کی قربانی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو چیز میں آئے اس چیز کو قربان کر دو۔ اللہ اس کے رسول کے حکم سے جو چیز ٹکرائے اسے قربان کر دو۔ ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے تمہیں روکے اس چیز کو قربان کر دو۔ یہ اصل قربانی ہے، یہ اصل قربانی ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر موڑ پر ہر قدم پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا۔ آزمائشیں، مصیبتیں ہماری زندگیوں میں بھی آتی ہیں، لیکن ہم کتنی قربانیاں دیں، ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ بات اگر اولاد کی آ جائے، اولاد بیمار ہو جائے، کوئی مشکل پریشانی میں آ جائے، وہاں ہم دیکھیں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، وہاں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، ایک طرف اولاد کی محبت تھی لیکن اولاد کی محبت کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم دیکھیں ذرا سا مصیبتوں میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کاروبار نہیں چل رہے، طرح طرح کے وسوسے دل میں آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے خیالات دل میں آتے، ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، زندگی کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر قدم پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے رہے، بھروسہ رکھتے رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو پھر یاد رکھو دنیا کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ تم اللہ کے ہو جاؤ دنیا کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کی فطرت جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ابراہیم اللہ کے ہو گئے تو اللہ کی ہر چیز ابراہیم کی ہو گئی، اللہ کی ہر چیز ابراہیم کی ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے حکم، اس کی فرمانبرداری اور اسی طرح سے اس کے تابع ہو جائیں، تو پھر یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع ہو جائے گی، دنیا کی ہر چیز ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، دنیا کی ہر چیز کو اللہ تمہارے تابع کر دے گا۔ تو محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم اور اسی طرح سے اس کے فرمان کے تابع ہو جائیں۔ اپنی من مانی زندگیاں ہم نے بہت گزار دی، لیکن عید کا پیغام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اپنی زندگیوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں تمناؤں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے تمہیں قربان کرنا ہوگا، تبھی تم مسلمان ہو۔ ایک مسلمان کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، ایک مسلمان ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے قربان کر دیتا ہے، وہ حقیقت میں اور اصل مسلمان ہوتا ہے۔ اور جو انسان بس اپنا نام مسلمانوں کا رکھ لے لیکن زندگی اپنی منمانی گزار رہا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب